الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ المائدہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بہت فضیلت کی حامل سورت ہے اور اس میں بہت سارے احکامات مسلمانوں کے لیے نازل ہوئے اور بعض احکامات سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ جانور کون سے حلال ہیں اور کون سے جانور حرام ہیں ان کی تفصیل بیان ہوئی اور بہت سارے احکامات جو ہیں وہ اس صورت میں بیان ہوئے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ یہ عوام الناس کو ان احکامات کے بارے میں پتہ چلے کہ کیا کیا احکام ان کے رب نے ان کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ تو اسی نیت سے ہم اس صورت کی تفسیر، مختصر تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے اور اس کی ایک آیت صرف مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، باقی تمام آیات جو ہے وہ اس کی مدینہ المنورہ میں نازل ہوئیں، اور وہ ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ والی آیت جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ باقی تمام آیات جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، فرمایا اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، خواہ وہ تم اپنے رب کے ساتھ کرو یا اپنے والدین کے ساتھ کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ کرو، عزیز و اقارب کے ساتھ کرو، جس کے ساتھ بھی وعدہ کرو تو ان وعدوں کو پورا کیا کرو، کیونکہ وعدوں کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ پھر آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، فرمایا تمہارے لیے تمام مویشی جو ہے وہ حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، لیکن جو حرام ہے ان کی تفصیل جو ہے وہ آگے بیان کی جائے گی، ان کی تفصیل اگلی آیات میں جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو فرمایا تمہارے لیے تمام مویشی حلال ہیں، جو حرام ہیں وہ تمہارے سامنے بیان کر دیے جائیں گے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، تمام مویشی حلال ہیں، جو حرام ہیں ان کی تفصیل بیان کر دی جائے گی، لیکن اس میں ایک اور درمیانی بات یہ کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر تمہارے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ حلال جانور کا شکار کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے اس کا حکم نازل فرما دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو کہ ان مہینوں میں جو ہے وہ تمہارے گناہ کرنے کی جو عادت ہے وہ بڑھ جائے۔ ویسے تو گناہ سے ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال رکنا چاہیے، لیکن خاص کر جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ لحاظ رکھا کرو، اس میں جنگ و جدال نہ کیا کرو، اس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو۔ اور وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ ہی اس جانور کی بے حرمتی کرو کہ جو حرم پاک کے لیے بھیجا گیا ہو قربانی کے لیے، یعنی حج کے موقع پر جو قربانی کے لیے جانور لیا جاتا ہے، یہ نہ ہو کہ تم اس کو حلال سمجھ کے جو ہے وہ اس کا شکار کر لو اور اس کو کھا لو، نہیں، بلکہ اس کی حرمت کرو، بے حرمتی نہ کرو۔ پھر فرمایا وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ ہی ان جانوروں کی بے حرمتی کرو کہ جن کے گلے میں پٹا ڈالا ہوتا ہے علامتی کہ یہ خاص جانور جو ہے وہ خانہ کعبہ کے لیے ہیں، یعنی وہاں جا کے ان کو قربان کیا جائے گا حج کے ایام میں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ تمہیں پتہ جو چل گیا ہے کہ ان کے گلے میں جو ہے وہ کوئی پٹا ہے، کوئی ایسی نشانی مقرر ہے کہ جن سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ حرم کے لیے بھیجے جانے والے ہیں، تو ان کو بھی شکار نہ کرو، ان کو بھی نہ کھاؤ، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی، ان لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی کرو
کہ جو خانہ کعبہ کی زیارت کا قصد کر کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم لوٹ مار کرو، ان لوگوں کو اور تکلیف پہنچاؤ، بلکہ ان کی حرمت کرو، عزت کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ پھر فرمایا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کا فضل چاہتے ہوئے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، لہذا ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی بے حرمتی نہ کرو۔ پھر فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکل آؤ، احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر شکار کرو جس جانور کا، یعنی جو حلال جانور ہیں ان کا شکار کرو، کھاؤ، لیکن احرام کی حالت میں تم نے جو ہے وہ شکار نہیں کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی یہ والی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے روکا تھا، اس بات پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بلکہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو، مدد کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو ہے وہ عمرے کی نیت سے نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے حضور اور صحابہ کو جو ہے وہ روک دیا، عمرہ نہ کرنے دیا، خانہ کعبہ کی زیارت نہ کرنے دی۔ تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے روکا گیا تو صحابہ کرام کو پھر غصہ تو ہے تھا، تو اللہ نے پھر ان کی جو ہے وہ رہنمائی کی کہ تم جو ہو وہ غصہ نہ کرو، اپنے دل میں بغض اور عداوت کو جنم نہ دو، بلکہ تم صبر رکھو، انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوگا۔ تو فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ بہت زیادہ سزا دینے والا ہے۔ پھر آگے ان جانوروں کی تفصیل بیان کر دی کہ جو حرام ہیں، باقی سارے جانور حلال ہیں، جو حرام ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ اس آیت میں کی۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار، یعنی وہ جانور کہ جو شرعی ذبح کے بغیر مرا ہو، تو وہ تم پر جو ہے وہ حرام ہے۔ والدم، اور بہایا گیا خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور کہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام اس پر پکارا ہو، وہ جانور بھی حرام ہے۔ المنخنقۃ، اور وہ جانور کہ جو گلا گھٹ کر مرا ہو وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور جو بغیر داڑھی دار والی چیز سے مرا ہو، اس کی چوٹ سے مرا ہو، جیسے ڈنڈے کے ساتھ کوئی جانور مر گیا یا پتھر کے ساتھ کوئی جانور مر گیا بغیر داڑھی دار والی چیز سے، تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور جو چھت سے گر کر مر گیا ہو وہ بھی جانور حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور جو جانور دوسرے جانور کے سینگ سے مرا ہو وہ بھی جانور حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ جسے درندے چیر پھاڑ کر دیں، لیکن اس صورت میں وہ حلال ہوگا کہ درندوں نے چیر پھاڑ کیا لیکن ابھی وہ زندہ ہے اور تم نے جا کے اس پر جو ہے وہ چھری پھیر دی، ذبح کر دی اللہ کا نام لے کر، تو پھر وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور کہ جو بتوں کے تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور فال ڈال کر قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج تمام کافر جو ہے وہ تمہارے دین کے غالب ہونے کی وجہ سے مایوس ہو گئے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، لہذا ان سے نہ ڈرو اب، وَاخْشَوْنِ، مجھ سے ڈرو۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور اسلام کو بطور مکمل نظام حیات کی حیثیت سے جو ہے وہ چن لیا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، یہ جانور تمام جو چیزیں ہیں یہ حرام ہے، لیکن اگر مجبوری کی کیفیت بن جائے کہ کوئی اور چیز کھانے کو نہ ملے اور نہ ایسی حالت ہو کہ کئی دن تک وہ چیز اور کوئی چیز کھانے کو نہیں ملنی اور وہی کھانا پڑنا ہے ورنہ جان جائے گی، تو پھر یہ جانور تمہارے لیے حلال ہو جائیں گے، تم کھا سکتے ہو، لیکن بچنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو گناہ کی طرف مائل ہوتے ہوئے ان کو نہ کھاؤ، بلکہ مجبوری کی حالت میں کہ جہاں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو اس وقت جو ہے وہ یہ جانور تم کھا سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ یہ تمام جانور تم پر حرام ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ تو یہ 3 آیات سورۃ المائدہ کی ہماری مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے کی آیات جو ہے وہ تلاوت کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔